کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے تو شاید اس کے والدین کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں کتنا بڑا خزانہ جمع کر رہے ہیں۔ وہ بچہ جسے آج آپ صرف چند حروف پڑھنا سکھا رہے ہیں، کل وہی قرآن اس کے دل کا نور بن سکتا ہے، اس کی زندگی کا راستہ بدل سکتا ہے اور اس کے والدین کے لیے آخرت میں عزت کا سبب بن سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، دنیا میں والدین اپنے بچوں کے لیے دولت، گھر اور جائیداد چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا بچہ جو قرآن سے جڑ جائے وہ اپنے والدین کے لیے اس سے کہیں قیمتی سرمایہ بن سکتا ہے جس کی قیمت دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے انہیں ہر چیز سکھانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر دنیا کی تمام کامیابیاں مل بھی گئیں اور قرآن دل سے نکل گیا تو ہم نے اصل میں کیا حاصل کیا۔ آج اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیں۔ اس کی غلطیوں پر چیخنے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھائیں، کیونکہ ممکن ہے آج وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو قرآن پڑھ رہا ہے، کل یہی الفاظ اس کے والدین کے لیے اللہ کی ہاں رحمت اور عزت کا سبب بن جائیں۔ اپنی بچے کو صرف دنیا کے قابل نہ بنائیں، اسے قرآن کے قابل بنائیں، کیونکہ دنیا کی کامیابی ختم ہو سکتی ہے مگر قرآن سے جڑا ہوا نور انسان کے ساتھ وہاں تک جا سکتا ہے جہاں دنیا کی کوئی دولت نہیں پہنچ سکتی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی زبان ابھی دنیا کی بڑی بڑی باتیں نہیں جانتی، وہ جب اپنے رب کا کلام سیکھنے کے لیے قرآن کھولتا ہے تو وہ صرف چند حروف نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے جو پوری زندگی اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ آج وہ شاید الحمدللہ کے الفاظ سیکھ رہا ہے، کل یہی الفاظ اس کی زبان کی زینت بنیں گے اور ایک دن یہی قرآن اس کے کردار، اس کی سوچ اور اس کی پوری زندگی کو بدل دے گا۔ والدین، آپ اپنے بچے کو دنیا کی ہر آسائش دے دیں، بہترین کپڑے، بہترین تعلیم اور بہترین سہولتیں دے دیں، لیکن اگر اس کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر دی تو آپ نے اسے وہ دولت دے دی جو کسی خزانے سے نہیں مل سکتی، کیونکہ دنیا کی تعلیم اسے روزگار دے سکتی ہے مگر قرآن اسے زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ دنیا اسے لوگوں میں مقام دے سکتی ہے مگر قرآن اسے اللہ کے نزدیک مقام عطا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے جب آپ کا بچہ قرآن پڑھنے بیٹھے تو اسے صرف ایک بچے کی پڑھائی نہ سمجھیں، یہ وہ لمحہ ہے جس میں شاید آپ کی گھر پر رحمت اتر رہی ہو، آپ کے بچے کے دل میں نور اتر رہا ہو اور آپ کے اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکی لکھی جا رہی ہو جس کا اجر آپ کی وہم و گمان سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ اور والدین، کبھی اپنے بچے کی قرآن پڑھنے کی رفتار کو دیکھ کر مایوس نہ ہوں۔ اگر وہ ایک لفظ بار بار پڑھ رہا ہے، اگر ایک آیت یاد کرنے میں اسے کئی دن لگ رہے ہیں، اگر کبھی وہ تھک کر کتاب بند کرنا چاہتا ہے تو اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھیں اور اسے بتائیں کہ تم جو قرآن کا ایک حرف پڑھ رہے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے آج وہ چند آیات ہی پڑھ پائے، لیکن یہی چند آیات کل اس کے دل کی روشنی بن جائیں۔ یاد رکھیے، قرآن سیکھنے والا بچہ صرف اپنے لیے نہیں سنور رہا ہوتا، وہ اپنے پورے گھر کے ماحول کو بدل رہا ہوتا ہے۔ جس گھر میں ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہاں قرآن کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہیں آتی بلکہ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو شاید دنیا کی مصروفیات اسے گھیر لیں، لیکن بچپن میں دل میں اتارا ہوا قرآن اسے بار بار اپنے رب کی طرف واپس بلاتا رہے گا۔ اس لیے اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر خوش ہوا کریں، اسے روکنے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ شاید آپ کو ابھی صرف ایک بچہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو مگر اللہ کے ہاں شاید ایک ایسا انسان تیار ہو رہا ہو جو آنے والے وقت میں نہ صرف اپنی زندگی سنوارے گا بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی عظمت، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو والدین، آج اپنے بچے کو صرف یہ نہ کہیں کہ قرآن پڑھ لو، بلکہ اسے یہ احساس دیں کہ قرآن اس کی زندگی کا سب سے قیمتی ساتھی ہے۔ اس کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر خوش ہو، اس کی چھوٹی سی کوشش پر بھی اسے شاباش دیں
کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ صرف چند منٹ کی تلاوت ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہی چند منٹ آپ کے لیے ایک ایسی نیکی بن جائیں جو قیامت کے دن آپ کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑی ہو۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں والدین اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑتے ہیں، دولت چھوڑتے ہیں، کاروبار چھوڑتے ہیں، مگر خوش نصیب والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کے دل میں قرآن چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ دولت ختم ہو سکتی ہے، جائیداد چھن سکتی ہے، دنیا کے سہارے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن قرآن وہ خزانہ ہے جو قبر کے اندھیرے سے لے کر آخرت کی منزل تک انسان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ شاید آج آپ کا بچہ قرآن کا ایک چھوٹا سا سبق یاد کر رہا ہے، مگر کون جانتا ہے کہ یہی بچہ کل آپ کے لیے دعا کا سبب بنے، آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، اور قیامت کے دن آپ کے لیے عزت کا باعث بن کر کھڑا ہو۔ اس لیے اپنے بچے کو صرف دنیا کے قابل نہ بنائیں، اسے قرآن کے قابل بنائیں، کیونکہ دنیا میں آپ کا بچہ آپ کا نام روشن کرے یا نہ کرے، لیکن اگر اس کے دل میں قرآن کا نور بس گیا تو یقین رکھیے آپ نے اپنی اولاد کو نہیں، اپنے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ تیار کیا ہے جس کی روشنی شاید آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہے گی۔